جو لوگوں کے سامنے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کھاتا، اور جو شخص اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجلاتا ہے تو ان کو زبان پر لانے سے پہلے ان میں اضافے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف عارفوں کی چادر اور شوق الہی کمال یقین والوں کی صفت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا دل کو روشن کرتا اور گناہوں کی طرف اود کرنے سے بچائے رکھتا ہے۔ خوف الہی سعادت مندوں کی خصلت ہے اور انصاف پرستی بھلے لوگوں کی ہے۔ جب تجھے خالق کا خوف آ جائے تو بھاگ کر اس کی بارگاہ میں پناہ لے، اور جب مخلوق کا ڈر ہو تو ان سے بھاگ جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس نے اپنی ذات مقدس کی نسبت ڈرایا ہے، اور اس سے ایسا خوف کرو جو تمہیں ان کاموں سے باز رکھے جو اس کی ناخوشی کا باعث بنتے ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح سے ڈرتے رہو، اس کی رضا جوئی میں کوشش کرو اور اس کی خوشی میں جھک جاؤ۔ اس کے سخت عذاب سے اپنے آپ کو بچاتے کی تدبیر کرو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرح ڈرتے رہو جو اس کا کلام سن کر اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے اور گناہ سرزد ہو جانے پر اپنے قصور کا معترف ہوتا ہے، اس کا حکم معلوم کر کے ڈرنے لگتا اور جلدی سے اس کی تعمیل کرتا اور نیک کاموں میں مصروف رہتا ہے اور نہایت عمدگی کے ساتھ ان کو بجلاتا ہے۔ جو شخص اپنے رب تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے وہ ظلم سے باز رہتا ہے، اور جو شخص میں تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہوتی ہے اس سے گناہ بہت کم سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا عارفین کی عبادت آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اپنے اس مالک سے ڈرتا رہ جس کی بارگاہ عالی میں تمہیں ضرور پیش ہونا ہے، اور وہاں جانے کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تمام لوگوں میں اپنے نفس کو سب سے زیادہ پہنچانے والا وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار سے زیادہ خوف کرتا ہے، اور ان میں سے اپنے نفس کا سب سے زیادہ خیر ہوا وہ ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ کا زیادہ فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا زیادہ خوف کرنے والا اس کا بڑا عارف ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو عذاب الہی کا خوف کھائے، روز حساب کے لیے نیک عمل کمائے، قدر کفایت پر قناع، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے رہیے تاکہ تیرے سب کام ٹھیک ہو جائیں، اور اگر مال لینے کا خیال ہو تو نیک فال لے، بفضل الہی کامیابی ہوگی۔ اگر تمام آسمان اور زمین کسی آدمی کے گرد ہوتے اور وہ ان کے اندر بند کیا گیا ہوتا اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا جہاں کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ خلوت میں گناہوں سے بچے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ایک حالت کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ایک روز حکم اور منصف ہوگا۔ جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کریم تجھے بے در پہ نعمتیں بخشتا ہے تو اس کے عذاب کا خوف رکھو، اور جب دیکھیں کہ تجھ پر لگاتار مصائب بھیجتا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو خوف الہی کا لباس پہن لے، دنیا کی امیدوں کو جھوٹا سمجھے اور غلطیوں سے بچے رہیے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کھائے اور پھر صدق دل سے ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ تھوڑا ہی ہو لیکن خوف دل میں ضرور رکھیے۔ اللہ کا خوف رکھو، وہ تجھے امن عطا کرے گا، اور اس کے عذاب سے نڈر مت ہو ورنہ سخت عذاب کا مزہ چکھے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام چیزوں کے خوف و خطر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پورا خوف نہیں رکھتا وہ اس سے کبھی ایمان نہیں پا سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام چیزوں کی نسبت خوف میں ہی رکھتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ سے اس شخص کی طرح خوف رکھو جس کا دل آخرت کی فکر میں مشغول ہو، اس کی زبان اللہ کی یاد میں مصروف، اور وہ اپنے امن کے لیے ہر وقت اس کے عذاب کا خوف رکھتا ہے۔ دنیا نے تمہاری غفلت پردے کو دور کر دیا اور تم سب کو یکساں منتبہ اور آگاہ کر دیا ہے۔ بس تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے گناہوں کا خیال کرتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی جڑ ہے، اور اس کا خوف کرنے سے امن کا لباس ملتا ہے۔
مجھے اس شخص کی حالت پر بہت تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور پھر اس سے پوری طرح خوف نہیں کھاتا۔ جو لوگ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، وہ عذاب سے مامون ہوں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی عذاب نہ ہوگا، وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے تاکہ ان کو اس کی ہوا بھی نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اتنا بڑا خوف رکھیے کہ جو اس کے باعث اس کی رحمت کی امید سے نا امید نہ ہو جائے، اور اس کی رحمت کی امید ایسی رکھے کہ اس کی وجہ سے عذاب کا ڈر نہ بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھیے تاکہ امن ملے اور بے خوف نہ ہو جاؤ، ورنہ خوف اور خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس شخص کی طرح رکھیے جس کا دل خوف کی فکر سے بھرپور ہو، کیونکہ دنیا میں خوف رکھنے سے آخرت کے امن کی امید ہو سکتی ہے، نیز خوف عذاب نفس کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ اپنے پروردگار کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید رکھیے، وہ تجھے خوفناک عذاب سے بچائے گا اور تیرے دل کی امیدیں پوری فرمائے گا۔ سجدہ نفسانی یہ ہے کہ تمام فانی چیزوں سے دل اٹھا کر اپنی ہمت باقی رہنے والی چیزوں کی طرف لگائیں۔ غرور، تکبر و اہمیت کو بالائے طاق رکھیے اور دنیا کے تمام علاقے چھوڑ کر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ ہوں۔ بے شک میں حق کے راستے پر ہوں اور ہمارے مخالف باطل کے گرے گمراہی میں ہیں۔ سیدھے راستے پر چلنے میں راستے بھولنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ حق اور باطل دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، اور سختی و نرمی دونوں ایک جا نہیں ہوتے اور نہ ہی یکجا ہیں۔ حق اچھی راہ اور رفیق نرمی اچھا رفیق ہے۔ تجھے صرف حق کے ساتھ مانوس اور باطل سے مدہوش ہونا چاہیے۔ اگر تو ان کی دنیا سے اعراض کرے گا تو وہ تجھے دوست رکھیں گے، اور اگر تو ان سے قطع تعلق کرے گا تو وہ تجھ سے کچھ خوف نہ کھائیں گے۔ جزاک اللہ۔